ہلو ہاں بھائی السلام ہلو، علیکم. اب آ رہی؟ وعلیکم السلام. اب آ رہی آواز؟ ہاں بھائی اب صاف آ رہی ہے. پہلے اندازے سے بات کر رہا تھا. اب ہاں، بتائیے کیا میٹر ہے آپ کا؟ میں مطلب یہی بتلا رہا تھا کہ یار میرے کو مطلب آپ سے مطلب بہت آپ کی جو ویڈیوز وغیرہ دیکھی میں نے یوٹیوب پہ، کہ مطلب میرا ایک کوئی دوست ہے مطلب فیس بک پہ، تو پھر میں نے اس کا نمبر لیا تھا. میں بولا کہ یار ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں یار افو خان سے. مطلب اس کے بعد مطلب میں نے سوچا آپ کی وہ ویڈیو میں نے دیکھی تھی، مطلب اس کے اوپر طلحہ سلیمی سے شاید بات کر رہی تھی وہ اپنے انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر. تو اس کے اندر ان نے مطلب ایسی مطلب جیسے ابھی یہ لوگ کیسا لے کر آتے ہیں رفول دین نہ کرنے پر، وہ لوگ ہی ایک ابو داؤد کی حدیث ہے، وہ اس سے اسی ایک حدیث سے وہ لے کر آتے ہیں کہ ہاتھوں کو نہ باندھنا. تو پھر مطلب میں نے بھی خیر پھر اس کے بارے میں وہ نالج دیا. میرے اپن کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی بتلاتا اپن اپنی عقل نہیں چلاتے. میں تو خیر ایسی بات کرنا تھی آپ سے، تو اس لیے میں نے خیر فون لگایا آپ کو. ہلو. جی جی سن رہا ہوں بولیے. ہاں مطلب اس لیے میں نے خیر بات کری یار آپ سے کہ افو خان آپ ویسے رہتے کہاں پر ہو یہ آپ؟ بھائی یو پی الہ آباد. یو پی الہ آباد. اچھا میں ادھر رہتا ہوں ایم پی کے اندر اندور میں. کبھی آئے ہو آپ؟ نہیں ایم پی ہاں ایک بار آیا ہوں. وہاں پہ کوئی وہ ہے کیا نام ہے وہ اندور کے سیدھی. اندر سیدھی. یہ تو ایسا نام نہیں سنا. ایسی بڑی بڑی جو سٹیاں ہے بھوپال ہے اندور ہے یہ مطلب نام چیزیں ہیں. جی اور ایک دو منٹ ابھی آپ فون چالو ہیں، ایک دو منٹ کچھ پوچھتا ہوں میں آپ سے. جی ہلو. جی بھائی آپ ہلو. نے اپنا نام کیا ہاں بتایا تھا؟ انس محمد انس. اچھا محمد. ہاں ہاں مطلب فیس بک پر بھی ہوں میں. مطلب میں نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی تو تم نے ایکسیپٹ بھی کری تھی آپ نے. کہ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ایسا کچھ ہے کیا جو اہل حدیث بننے کے لیے 1,00,000 حدیث ہے مطلب بغیر کسی پوری متن کے ساتھ یاد ہونا چاہیے؟ نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. اہل حدیث کوئی بھی انسان بن سکتا ہے. اہل حدیث بننے کے لیے خالی اس کی میرے بھائی زندگی میں کوئی بھی میرے بھائی مسئلہ پیش آئے اس کو اللہ اور اللہ کے نبی سے اس کو میرے بھائی عمل کرنا پڑے گا، وہ بھی صحابہ کے فہم سے، اپنی عقل سے نہیں. کیونکہ آج کل میرے بھائی قرآن حدیث تو سب کے پاس ہے، بریلوی دیوبندی قادیانی شیعہ سب کے پاس ہے، لیکن جو فہم ہے صحابہ کا فہم کہ اللہ کے نبی نے بھائی کس طریقے سے مطلب جو اپنا دین آسان تھا اس کو کیسے مطلب بھائی صحابہ اکرام نے عمل کیا، ویسے اگر آج کی تاریخ میں کوئی بھی عمل کرتا ہے تو بھائی وہ اہل سنت اہل حدیث ہے. اب اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ بھائی حدیث والے، اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات. اب جیسے بھائی عام طور پہ بولتے ہیں اہل حق یعنی کہ کون؟ حق والے. بس. اہل جنت کون؟ جنت والے. جنت والے. آپ کوئی کہے کہ نہیں مطلب بھائی اہل حق مطلب بننے کے لیے آپ کو پوری قرآن پوری عربی متن میں یاد ہونی چاہیے اور پورے 15 علوم اس کے ساتھ آپ کو میرے بھائی قرآن آنا چاہیے. اس کے باوجود اس کے بعد ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ بھائی اہل حق ہیں، اہل جنت ہیں، اہل توحید ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ اصول ان جاہلوں نے بنا رکھے ہیں کہ ہاں تم اہل حدیث ہو، چلو جلدی سے 1,00,000 حدیثیں ہم کو سناؤ متن کے ساتھ سند کے ساتھ. یہ سب کہاں سے اصول لے کے آئے؟ وہ تو مطلب یار یہ لوگ مطلب مجھے بہت بولتے ہیں بریلوی لوگ، مطلب دیوبندی تو خیر وہ تو کچھ بھی نہیں بولتے. ایسے تو بریلوی لوگ بس بہت بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ایسی باتیں کرتے ہو، یہ بولتے ہو، یہ کرتے ہو، تو ہمارے علماؤں سے مناظرہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ بولتا ہمارے جو علماء ہے مناظرہ ان کے وہاں کون کرتا ہے بھائی؟ سب لوگ کرتے ہیں. اللہ معاف احسان کرے قادری اور یہ لوگ بولتے کرتے ہیں فاروق مجرا. اب مجرا کرنے کی میرے بھائی ہم لوگ کی حیثیت ہے ہی نہیں بھائی. ہم لوگ سیدھے سادے آدمی ہیں. یہ لوگ کرتے ہیں مجرا اور نام کیا دیتے ہیں؟ مناظرہ.
ارے مطلب وہ یہ ویڈیو دکھاتے ہیں کہ دیکھو احسان قادری نے، یہ فاروق رضوی، اشرف جلالی، بولتے دیکھو اتنا مناظرہ چیلنج کر رہا ہے، کسی کی ہمت ہی نہیں، کوئی اہل حدیث آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ایسے ڈر رہا ہے، اور لوگ سب ماشاء اللہ سبحان اللہ کے جھک جاتے، بولتا دیکھو یہ ڈر رہا ہے۔ ابھی میں اگر بول دوں کہ میں فاروق خان لیپ ٹاپ بابا کو، حافظ احسان اقبال قادری پادری کو میں چیلنج کر رہا ہوں میرے سے کسی ایک ٹاپک پہ 1 گھنٹہ فون پہ بات کر لیں، ٹھیک؟ اب کیا وہ لوگ میرے سے بات کرنے کے لیے کیا بھائی وہ راضی ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ تو نہیں ہوئیں گے نا، کیونکہ جانتے ہیں کہ بھائی نہ ہم کو بات کرنا ہے نا، وہ تو خالی فرضی چیلنج۔ ایکچوئل میں بھائی فاروق خان لیپ ٹاپ بابا نے خود یہ میرے بھائی قبول کیا ہے کہ وہ ایک مطلب بھائی وہ بیان کا لیتا ہے 20,000 روپے۔ اب ظاہر بات ہے 20,000 روپے لے گا تو الٹا سیدھا میرے بھائی جب بھونکے گا، چیلنج بازی کرے گا، تبھی تو پبلک اس کو 20,000 دے گی۔ وہ تو صحیح ہے نا۔ تو یہ 20,000 روپے کا خالی گیم ہے، کوئی مناظر وناظر نہیں۔ یہ دیوبندیوں سے بھاگتا ہے تو میرے بھائی ہم لوگ سے کہاں سے آ کے بات کر لے گا؟ ایک دیوبندی نے فاروق خان لیپ ٹاپ بابا کو ننگا کر دیا، اس نے کہا کہ آپ ہاں بھائی اس کا ویڈیو اپلوڈ ہے نا، جا کے دیکھیے۔ وہ 1 گھنٹے کی اور ان کی اس پہ ڈلی ہوئی ہے۔ اب یہ مناظرے کا بھی ایسا رہتا ہے کہ میں نے صرف ایک مناظر دیکھا ہوگا، میں نے طالب الرحمان اور مفتی حنیف قریشی کا، باقی میں مناظر دیکھتا ہوں نا تو ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے نا یہ توڑ مروڑ کے ٹکڑے کر کے اس کے اندر ایڈیٹنگ کر کے ان لوگوں نے اپلوڈ کرا ہے۔ کوئی سے بھی مناظروں میں کوئی الگ ہی دکھ جاتا ہے کہ ایڈیٹنگ کرا ہوا ان لوگوں نے۔ یار خیر کوئی بات نہیں، مناظرہ ان کی اوقات نہیں ہے، حدیث پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، ایک چھوٹی سی حدیث تو پڑھ نہیں پاتے ہیں، منتا شبہ حبا پبا پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگتے ہیں اور چیلنج کریں گے اہل حدیثوں کو۔ ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے بھائی۔ اب ایسے میرے میں گلی کوچے میں کتنے بریلوی پڑے ہیں، سب لوگ بھوگتے رہتے ہیں، ان کو لیا فلاں کو لیا ڈھماک لیا، تو کیا فالتو بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہم لوگ؟ ہاں تو یہی بولتے رہتے ہیں کہ تم، اور اپن بولو نا کہ میں بول کسی بار میں خود بول دیتا ہوں یار کہ ٹھیک ہے چلو توحید کے اوپر میرے سے کوئی بات کر لے، میں قرآن سے ثابت کر دوں جو تم کرتے ہو یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، تو بولتا ہے کہ رفع الدین نہ کرنے کے اوپر جو میرے بھائی دلیل کے لوگ دیتے ہیں نا، کبھی بھی آپ کو کوئی بھی میرے بھائی دلیل دے، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن مسعود والی، ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً اس سے کہیے کہ عدم ذکر سے، ٹھیک ہے، جو بھائی ترک ہوتا ہے وہ لازم نہیں ہوتا، یعنی کہ جہاں پہ آدھی بات آئی ہوئی ہو وہاں سے ہم پوری بات کو منسوخ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جیسے بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں، اور وہ ایک ہی بار بھائی وہ رفع الدین کرتے ہیں شروعات میں، اس کے بعد بھائی وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ بتایا، اور اللہ کے نبی خالی بھائی شروعات میں رفع الدین کرتے تھے، بعد میں بھائی نہیں کرتے تھے، تو بعد میں نہیں کرتے تھے یہ تو آیا ہی نہیں حدیث میں، یہ انہوں نے اپنی عقل سے میرے بھائی اس میں قیاس کر لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی جب ذکر اس میں آدھا ہی آیا ہے، اس میں نہ میرے بھائی سجدوں کا ذکر ہے، نہ قاعدے کا ذکر ہے، نہ سلام کا ذکر ہے، تو کیا ہم میرے بھائی ہم سب کچھ منسوخ کر دیں؟ بھائی مان لو کل کو ہم بھی اپنے اسٹارٹ کر دیں کہ ہاں دیکھو عبداللہ ابن مسعود نے، ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے اللہ کے نبی کی بھائی وہ نماز کا طریقہ بتایا، دیکھو نہ تو اس میں بھائی قاعدہ تھا، نہ اس میں میرے بھائی سجدے تھے، نہ اس میں رکوع تھا، یعنی کہ گویا کہ بھائی یہ سب منسوخ ہو گیا۔ تو اب سامنے والا ہم سے کہے گا نہیں کہ نہیں اس میں ذکر نہیں ہے، اگر سجدہ دیکھنا ہے، رکوع دیکھنا ہے، قیام دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، سلام دیکھنا ہے، تو اللہ کے نبی کی دوسری مطلب جو باقی حدیثیں آئی ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ تو میرے وہ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ باقی حدیثوں میں آیا ہوا ہے رفع الدین کرنے کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی جب بھی جاتے رکوع میں اور جب بھی رکوع سے اٹھتے تو میرے بھائی رفع الدین کرتے، تو آپ کو بھی دوسری حدیث دیکھنا پڑے گا، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان کی مثال تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو بھائی ایک چھوٹا سا اگزامپل دیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی آدمی آیا اور میں نے آپ سے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ کے پاس کوئی آدمی آیا تھا، تو آپ نے کہا کہ ہاں آدمی آیا تھا، اب میں کہوں نہیں بھائی وہ ننگا آیا تھا، تو آپ کہو گے ننگا آیا تھا، تو میں کہوں گا ہاں آپ نے بھائی یہ بتایا ہی نہیں کہ بھائی وہ کپڑوں میں آیا تھا،
تو عدم ذکر سے اس چیز کا نہ ہونا بھائی یہ ثابت نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اتنا بتا دیا کہ ہاں بھائی ایک آدمی آیا تھا، اب میں اس سے میرے پہ قیاس کر لوں کہ نہیں آپ نے مطلب یہ نہیں بتایا کہ ہاں وہ کپڑوں میں آئے تھے، اس کا مطلب میں اپنی عقل سے سوچ لوں کہ ہاں وہ ننگے آئے تھے، تو ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے. ہاں بالکل صحیح بولا آپ نے. تو یہی چیز ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. وہ حدیث اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ نہیں بھائی یہ حسن ہے، امام ترمذی بھائی جو رحم اللہ تھے، اتنے بڑے محدثین تھے، انہوں نے اس کو حسن کہا ہے، تو حسن کہا ہے چلو ہم میرے بھائی اس کو حسن مان لیتے ہیں. پہلی چیز تو اصول محدثین کے نزدیک، ٹھیک. اب یہ بہت ہی میرے بھائی ہائی فائی لیول کی بات ہے جو حنفیوں کے عقل میں نہیں آنی ہے. اصول محدثین کے نزدیک بھائی جو میرے بھائی جمہور علماء دین محدثین اکرام کی رائے ہوتی ہے اس کو لیا جاتا ہے، کسی ایک کی نہیں. ایک اگر کہہ رہے ہیں کہ مطلب بھائی وہ حسن ہے، اور اگر 2 لوگ کہہ رہے ہیں، 3 لوگ کہہ رہے ہیں، 4 لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ضعیف ہے، تو ہم 4 کو لیں گے، جمہور کو لیں گے، اور ایک کو نہیں لیں گے. ٹھیک. مطلب ایک زیادہ محدثین اگر اس بات پہ ہو جائے تو مطلب جو زیادہ ہے اس کو لیں گے بجائے اس کی جو کم ہے، ایسا. ہاں بھائی، پھر ہم کہتے ہیں جمہور جو محدثین ہیں وہ ایک ساتھ غلطی پہ نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے ایک سے چوک ہو جائے، لیکن سارے کے سارے لوگوں سے تو میرے بھائی ہو نہیں سکتی چوک. یہ اصول محدثین ہے. اور امام جو یہ اپنے امام صاحب تھے امام ترمذی رحم اللہ، یہ حدیثوں پہ کوئی بھی جو میرے بھائی جو حکم ہوتا ہے اس کو لگانے میں بہت بھائی وہ سست تھے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ زیادہ مطلب بھائی وہ اندر تک اس میں بھائی مطلب وہ ہاں جو تحقیق ہوتی ہے مطلب زیادہ اندر تک اس میں بھائی ڈیپلی بھائی وہ نہیں کرتے تھے. وہ بھائی حدیثوں پہ حکم لگانے کے معاملے میں بہت سست تھے. تو اس لیے اگر امام ترمذی رحم اللہ اگر وہ کسی حدیث کو حسن کہہ دیں تو ضروری نہیں ہے کہ بھائی وہ ہو، ہاں ہو بھی سکتا ہے حسن ہو، اور میرے بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسن نہ ہو. تو اس کے لیے ہمیں دوسرے محدثین کو دیکھنا پڑے گا. اور امام ابو داؤد رحم اللہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جو یہ مطلب جو حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی، یہ ایک بڑی سی جو میرے بھائی ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک حدیث طویل، اس کا ایک یہ چھوٹا سا آدھا ادھورا ٹکڑا ہے جو اپنے ان الفاظوں کے ساتھ محفوظ نہیں. تو ایک محدثین کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرے بھائی جو یہ بات ہے یہ ایک مطلب بڑی سی مطلب بات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو اپنے ان الفاظ کے ساتھ محفوظ نہیں ہے. اور دوسرا محدثین کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ حسن ہے. تو حسن جو کہہ رہا ہے اب وہ ان کے تعلق سے جو محدثین کی رائے ہے وہ کیا ہے؟ تو میرے بھائی محدثینوں کی رائے ہے کہ امام ترمذی رحم اللہ وہ حدیثوں پہ حکم لگانے کے معاملے میں بہت مطلب بھائی سست تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بے عزتی کر رہے ہیں. بھائی کچھ لوگ ہوتے ہیں سست ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو ٹھیک ہے، ٹھیک اپنا انہوں نے مطلب زیادہ تحقیق بھائی وہ نہیں کی، اپنی جو ان کی میرے بھائی تحقیق تھی اس کے حساب سے انہوں نے اس کو کہہ دیا حسن. لیکن باقی محدثین کو بھی تو میرے بھائی دیکھنا پڑے گا. امام البخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں رفع الدین چھوڑنا ایک بھی صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ایک بھی. اور امام ترمذی رحم اللہ وہ خود کتنے سارے میرے بھائی صحابہ کا بھائی وہ نام لے کے آئے ہیں، عمل بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ نماز میں رفع الدین کرتے تھے. تو پھر تو رفع الدین اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب ان کا دوگلا پن کیا ہے کہ اگر آپ شافعی مقلد ہیں تو رفع دان کرتے ہیں تو کرنا جائز ہے، لیکن اگر آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے تو یہ منسوخ ہے. اب یہ کون سا دوگلا پن ہے بھائی؟ اگر شافعی کریں تو جائز ہے، اہل حدیث کریں تو بھائی منسوخ ہے. یہ کہاں کا نیم ہے بھائی؟ صحیح بات ہے. ایک بار یہ اپن کو کسی بریلوی کو بولو نا کہ یار تم زیادہ چڑھاتے ہو
100 रुपए की 200 रुपए की चादर चढ़ाते, उससे अच्छा किसी गरीब को कपड़े ही दे दो। तो क्या बोलते हैं कि जो सऊदी के ये जो लोग हैं, मतलब 63 करोड़ रुपए का वो डालते हैं गिलाफ काबे के ऊपर, बोलते उससे तो पूरे पूरे उसके ऊपर पूरे शहर का खाना बन जाए, पूरे शहर के बच्चों को पैसा मिल, मतलब कपड़ा ओढ़ने के लिए काफी है। बोलो तुम फिर कहीं से खर्चा कर रहे हो उसके ऊपर। बोलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वो गिलाफ डाला है कि काबे के ऊपर जो तुम डालते हो। भाई बात तो उसकी ठीक है, लॉजिकली बात है कि भाई सऊदी अरब के जो बादशाह हैं, मतलब भाई काबा का जो होता है बोलता गिलाफ, ये भी फिजूल खर्ची है, बोलते हो ये भी बिदअत है, बोलता है ये भी बिदअत है। बोलता बोला अब इसको बिदअत कैसे कहते, बोला जब तक उनसे पूछा नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे दीन समझ के कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो। हाँ हाँ, काफी लोग कहते हैं काबे का जो मतलब भाई जो उसको आप लोग धोते हैं, ठीक है, गुस्ल उसको देते हैं, ये करना बिदअत है। अल्लाह के नबी के दौर में क्या काबे का होता था गुस्ल? तो गुस्ल मेरे भाई ना तो ये सुन्नत है, ना ही मेरे भाई बिदअत है, ये एक मेरे भाई जरूरत है। अब जरूरत क्या होती है? जैसे मेरे भाई आज के टाइम पे जो भी मेरे भाई बरेलवी हो देवबंदी हो मस्जिद में भाई जब वो नमाज पढ़ाते हैं, तो भाई जैसे हम लोग हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई कंधे से कंधा और कदम से कदम को मिला के एकदम सफों को मतलब भाई अपना स्ट्रेट कर लें, सीधा कर लें। यही चीज मेरे भाई एक लाइन और हम लोग बोल देते हैं जिसपे सब लोग मानते हैं। वो एक लाइन ये है कि जिन भाइयों का फोन ऑन है वो अपना फोन ऑफ कर लें। सही है। ठीक, अब ये अहले हदीस भी ऐलान करते हैं, बरेलवी भी करते हैं, देवबंदी भी करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई नमाज है, नमाज में अगर किसी का फोन मेरे भाई ऑन है और उसका फोन आ गया, अब पता चला मतलब किसी ने मतलब भाई वो गाना वाना लगा रखा है, अब बाकी लोग की तो नमाज हो जाएगी खराब। तो इसलिए नमाज मेरे भाई खराब ना हो, तो अगर इमाम साहब ने ये एक लाइन बोल दी कि जिन भाइयों के फोन ऑन है, मोबाइल ऑन है, वो उनको ऑफ कर लें, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब ये बिदअत है। ये बिदअत नहीं, जरूरत है। उसी तरीके से मेरे भाई जो खाने काबा है उसको मेरे भाई कोई साफ करता है, धोता है, गुस्ल करता है, तो ये मेरे भाई जरूरत है। अब क्या, अब आप अपने मेरे भाई ऑफिस में घर में आप भाई साफ सफाई करते हो, अब क्या ये साबित है कुरान हदीस से? भाई आदमी जहाँ रहता है, अपना घर है तो उसको आराम से धोएगा भी, साफ सफाई भी करवाएगा, ठीक है, ईद में बकायदा भाई वो पेंट भी करवाएगा। तो वो तो अल्लाह का घर है, तो अल्लाह के घर को अगर हमने धो दिया तो इसमें कौन सी मेरे भाई आफत आ गई, बिदअत हो गई, कौन सा नया काम हो? वो कंपैरिजन किससे करते हैं कि बाजार है ना, ये लोग बाजारों को भी घूस देते हैं, उससे धोते हैं, मतलब फिर हमारे को के लिए रोकते हो फिर, होता है जब वो तुम उसको वो करते तो हो तो खाने काबा कोई मजार थोड़ी ना है भाई, खाने काबा तो अल्लाह का घर है। अल्हम्दुलिल्लाह। खाने काबा, अब मतलब बाज लोग कहते हैं कि जो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, वो मतलब जो खाने काबा है उसके अंदर पैदा हुए थे। तो क्या कोई क्या मेरे भाई मजार के अंदर हजरत क्या अली आज तक रजी कोई अल्लाह पैदा अन्हु हुआ है? उसके अंदर उसके खाने काबा के अंदर पैदा हुए थे। हम्म? ये सही बात है कि हजरत अली खाने काबा के अंदर पैदा हुए थे? नहीं भाई, नहीं, अभी आपने बोला ना। हमने क्या कर, लोग कहते हैं ना, अब जैसे बरेलवी हो गए, शिया हो गए, उनका मानना ये है कि जो अली थे, ठीक है, रजी अल्लाह तआला अन्हु, शेर खुदा, वो अल्लाह के घर खाना काबा के अंदर पैदा हुआ। अब भाई हमें तो कोई ऐसी मेरे पे दलील भाई आज तक नहीं मिली। ठीक, अब आप खुद इमेजिन करो कि खाने काबा के अंदर एक औरत जाती है, वहां पे मतलब भाई उनकी औलाद पैदा हो जाती है, मतलब क्या है, मतलब कोई इसका लॉजिक क्या? और कोई मेरे पे कोई एरिया नहीं था, जगह नहीं था, कैसे पैदा हो सकता है? मतलब कोई वो अस्पताल है कोई, बैठती है। हाँ, सही या है। क्या है वो? कोई मतलब भाई वो दवा खाना है जहाँ पे उस दौर की औरतें लोग जाती थी इलाज कराने? ऐसा तो है नहीं। अल्लाह के नबी के आने से पहले, मतलब भाई वो नबी बनने से पहले
کعبہ کے اندر تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس میں بھائی اس میں رکھی جاتی تھی مورتیاں بت، ٹھیک؟ تو مورتیاں بت میرے بھائی جہاں پہ رکھا جاتے ہوں وہاں پہ کیا کوئی عورت جائے گی اور وہاں پہ اپنی اولاد پیدا کر دے گی، بچہ پیدا کر دے گی؟ کوئی اس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ اور تب بھی اگر بحث کے طور پہ مان لیا جائے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تو اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو نبی تھے بھائی وہ باہر پیدا ہوئے تھے، تب بھی الحمدللہ وہ سب سے افضل ہے۔ تو کہاں پیدا ہو رہا ہے یہ افضل نہیں ہے، ٹھیک؟ ہاں تو خیر یہ تو بات مطلب الگ ہی ہو گئی ٹاپک کی۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ خانہ کعبہ کے اندر ان کے حساب سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، تو کیا مزار کے اندر آج تک کوئی صحابی میرے بھائی پیدا ہوئے جو یہ لوگ مزار کو دھوتے ہیں، غسل اس کا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو میرے بھائی دھلا ہوا پانی ہوتا ہے اس کو پیتے ہیں، لے جاتے ہیں گھر، کہتے ہیں میرے بھائی شفا آئے گی اس سے؟ ہاں یہ بات صحیح ہے نا۔ تو ہم لوگ تو نہیں میرے بھائی کبھی جو کھانا مطلب جو یہ خانہ کعبہ ہے جب اس کو میرے بھائی دھویا جاتا ہے تو کوئی بھی میرے بھائی سعودی کا آدمی مار بوتلوں کو بھر بھر کے پانی مطلب جمع کر کے پیتا تو ہی نہیں گندا اس کا، نہیں، اللہ کا گھر ہے بھائی اس کو دھویا جا رہا۔ ہاں یہ بات الگ ہے جو میرے بھائی جو گلاف ہے اس پہ ایک دم بھائی وہ سونے کے تار ہوتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے، یہ اسراف ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب یہ بولتے ہیں کہ فضول خرچی اتنا کروڑوں روپے لگا رہے ہیں اس کے اندر۔ دیکھیے مزاروں پہ درگاہوں پہ چادر میرے بھائی چڑھانا یہ فضول خرچی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ میرے بھائی جو یہ مطلب درگاہ ہیں مزار ہیں وہاں پہ میرے بھائی غریب ہیں بھکاری ہیں، لیکن سعودی عرب میں 99% تو میرے بھائی جو غریب ہیں بھکاری ہیں مسکین ہیں وہ ہے ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پہ موجود کون ہے بھکاری؟ ہم کو کوئی دکھائے؟ اتنے سال سے میرے بھائی لوگ وہاں پہ ہیں، کبھی کسی نے میرے بھائی مسجد کے باہر عورتوں کا آنا اور آدمیوں کا آنا اور بھیک مانگتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، ٹھیک؟ تو انڈیا میں میرے بھائی غریب زیادہ ہیں بھکاری زیادہ ہیں اور یہ خود دیکھنے والے ہیں کہ اپنے بابا کے نام سے کھانا جو مزار کے باہر جو میرے بھائی فقیر ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، تو جو چادر میرے بھائی چلا رہے ہو وہ بھی میرے بھائی کسی فقیر کو دے دو۔ اور خانہ کعبہ کی میرے بھائی برابری یہ میرے بھائی درگاہ مزار آستانوں سے کرنا، اللہ اکبر۔ کس جگہ پر آ گیا یار، یہ سوچتے بھی نہیں بولتے ہوئے یار کیا بات بول رہا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے اس کی کمپیریزن اس سے کرتے ہیں، تو اپن بولو تو یار بولتے تھے یہ ہے وہ ہے، سوچتا مسئلہ نہیں ہے وہ کہ یہ کیا کیا بولتے ہیں یار۔ بھائی میں حقیقت بات بتلاؤں نا، میں خود بریلوی تھا، میں خود آج سے بہت ٹائم پہلے کیا گالیاں بکتا تھا لیکن میرے کو کیا ایک چیز بہت زیادہ میں سب کچھ سمجھتا تھا، ٹھیک ہے حدیث مستاق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اور تمام باتیں ٹھیک ہے مانگنا چاہیے کرنا چاہیے، سب کچھ باتیں صحیح لگتی تھی، لیکن ایک بات انہوں نے ایسی بات بول دی تھی جس سے میرا اللہ کی قسم کھا کے رہا ہوں میرا دل میں میرا ایمان ہو گیا تھا کیا بول رہا ہے یار یہ۔ انہوں نے بولا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کا نور میں سے نور ہے، کیوں آج کا دن یار جمعے کا دن تھا، پوری مسجد گونج ہوئی تھی ماشاء اللہ سبحان اللہ سے، وہ دن تھا اور بس اس دن سمجھ جاتا ہے 2 نمبر لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ سے تحقیق کری دھیرے دھیرے کر کے تھوڑا ٹائم دیوبندی بھی رہے، 3-4 مہینے دیوبندی میں رہے، پھر وہ بھی سمجھ میں آیا جو ایک ہی گھر کے چٹے بٹے دور ہو کے پھر مجھے 7-1 مہینے پہلے حدیث ہوئے، پھر مطلب اس کے بعد بھی علماء سے رابطہ کیا، مطلب بہت توحید سیکھی، قرآن پڑھتے ہیں تو ابھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، بہت کچھ خیر معلوم پڑا پھر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اللہ کے نبی کو پیدا کیا، معذاللہ یہ بہت ہی مطلب گندا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے کہ نہ تو اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اللہ نے میرے پہ کسی کو پیدا کیا ہے، ٹھیک؟ اب اپنے نور سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اب جیسے جو یہ عیسائی ہیں، عیسائیوں نے کیا کیا،
انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ بریلویوں نے کیا کیا کہ بھائی جو اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن میں نے کچھ بریلوی تو ہاں بولتا ہے ایسے ہی، اور کچھ لوگ اسے نا تعویل کرتے جو کہتے ہیں کہ یار ہمارے کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اللہ کے پاس کچھ ایسی الگ وہ رکھی ہے۔ بولتا ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے نور میں سے نکالا، بولتے ہو سکتا ہے اللہ کے پاس کچھ ہو الگ سے نور تو اس میں سے نکالا، تو اپنے نور میں سے بولتے اپنا مطلب یہ، اب بولتے یہ گھر بھی تو میرا ہے، بولتے اب اس کا مطلب یہ تھوڑی نا کہ میں اس کا جوز ہوں، بولتے اس کے اندر اس طرح کی تعویل کرتے۔ لیکن اس کے بعد بھی پھر مجھے خیر معلوم چل گیا تھا، پھر دھیرے قرآن پڑھا تو اس کے بعد سب کچھ سمجھ میں آیا، پھر بہت غلط باتیں کرتے ہیں۔ ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بھائی صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم نے ایک انسانوں میں سے ایک انسان کو چن کے نبی بنایا۔ تو جب اللہ کے نبی انسان ہیں، بشر ہیں، تو وہ نوری مخلوق کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اسلام میں ہر چیزیں ایک دم میرے بھائی باریکی سے بتائی گئی ہیں کہ جو انسان ہے، انسان بنا ہے مٹی سے، فرشتے بنے ہیں نور سے، جن بنے ہیں آگ سے، ٹھیک؟ یہ تین چیزیں میرے بھائی صاف صاف ہم لوگ کو بتا دی گئی ہے۔ اب اللہ کے نبی کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے خود میرے بھائی انکار کیا ہے کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، یعنی کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نوری مخلوق نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسانوں میں سے ایک انسان کو چنا، یعنی کہ اس سے پتہ چل گیا اللہ کے نبی انسان ہیں، ٹھیک؟ اور اللہ کے نبی جب جاتے ہیں معراج کی رات پہ اور آسمان پہ پہنچتے ہیں تو ایک مطلب آدمی وہاں پہ ہوتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں آدم علیہ السلام، ٹھیک؟ تو آدم علیہ السلام اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آؤ پیارے بیٹے، یعنی کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ جو بھی تمام انسانیت ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے نبی کے مطلب جو بھائی ہیں بھائی کی طرح ہیں، ٹھیک؟ لیکن صرف آدم علیہ السلام وہ اللہ کے نبی کے باپ ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا آؤ پیارے بیٹے، ٹھیک؟ تو نبی جو ہیں انہوں نے خود کافی حدیثوں میں میرے بھائی یہ آ گیا ہے کہ وہ انسان تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، بھائی وہ نوری مخلوق نہیں تھے، نہ ہی وہ فرشتے تھے، نہ ہی وہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ سب فلسفہ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی خود خدا نہیں اور خود خدا سے بھائی وہ جدا بھی نہیں، تو یہ دوگلا پن والا عقیدہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نبی ہمارا خدا نہیں، اور نبی نبی ہے، اللہ اللہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نبی اللہ سے مطلب جو نبی ہے وہ اللہ نہیں، اور اللہ سے بھائی وہ علیحدہ نہیں، جدا نہیں۔ یہ سب کیا کنفیوژن عقیدہ ہے۔ تو یہی سب بات ہے میرے بھائی، آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار انسان ہیں، آپ آرام سے تحقیق کرتے رہیے۔ اور بریلیوں کا تو خالی کام ہے، ان کا مذہب میرے بھائی جھوٹ، مغالطے، من گرم گالی کے بنا ان سے باتیں نہیں ہوتی، اتنی گالیاں یار۔ ابھی ایک چیز چلو خیر اب میں رکھتا ہوں، میں پھر کبھی بات کروں گا پھر ہے نا آپ سے۔ دیکھیے میں بھی جب میرے بھائی بریلوی تھا تو میرے اندر مطلب تھا تو بریلوی ہے۔ ہاں بریلوی تو پہلے سبھی لوگ تھے بھائی، اکثریت جو تھی تمام لوگ بریلوی تھی، تو لیکن ہم مطلب اس ٹائپ کے بریلوی ہم کبھی نہیں بنے کہ ہم مزاروں پہ جائیں اور منتیں مانگے، مرادیں مانگے۔ مطلب قبروں سے، مزاروں سے، درگاہوں سے ہم مطلب جب بریلوی تھے تب بھی بہت دور تھے۔ بریلوی تھا تو مطلب ایسے کبھی مدد میں نہیں مانگی، لیکن بس یہ ہونا ہوتا تھا یہ میں علی دیوبندی غصہ کے رسول میں خود میں نے آج تک کبھی شاید ایک آدھ باری کبھی کچھ ایسا کرا ہو، یا میں نے تو کبھی کہ ان سے مانگا ہی نہیں، تو اللہ ان سے مانگتا، بس میں غلط نہیں سمجھتا تھا اس کو۔ پھر بعد میں جب بہت کچھ دیکھا یار کہاں اندھیرے میں تھے اپن۔ جب میں نے بھائی ایک مطلب گانا تھا وہ جب میں نے سنا کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ میں جاؤں گا خالی، تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا یار
دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو مدد اللہ تجھ سے مانگیں گے، تم اللہ کو چھوڑ کے نبی سے جھولیاں مطلب بھروا رہے ہیں. تو کچھ میرا ماتھا مطلب تھوڑا مطلب بھائی سٹکا وہاں سے. میں نے کہا بھیا اب سمجھ میں آنے لگا کھیل کیا ہے. دھیرے دھیرے سب سمجھ میں آ گیا کہ کیا ان کے وہاں میرے بھائی نبی ہیں، کیا ولی ہیں، کیا پیر بابا ہیں. غوث اعظم، پیروں کے پیر، پیرانے پیر، وہ خود نماز میں میرے پہ رفع الدین کرتے تھے. تو کیا میرے بھائی پیرانے پیر کو نہیں معلوم تھا منسوخ ہو گیا؟ سب کہتے نہیں وہ یہ بولتے کہ وہ ہمبلی تھے، اسی کتاب میں لکھا ہوا ان لوگوں نے وہ ہمبلی تھے. بولتے کہ اچھا تم یہ مانتے ہو نا تو اس کے اندر تعویذ کا بھی جو بولتے تم تعویذ کیوں نہیں پہنتے، اس میں تو تعویذ کا بھی ہے، قوالیوں کا بھی لکھا ہوا ہے. بولتے وہ کیوں نہیں مانتے، لیکن اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت والجماعت ایک کی اہل حدیث، تو وہ کیوں مانتے، بولتے مانو سب مانو. پھر نہیں بات تو ان کی صحیح ہے بھائی، ماننا ہے تو سب مانو. یہ کیا ہوتا ہے میٹھا میٹھا کب کڑوا کڑوا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ بھائی ایک میرے بھائی دیوار ہے، دیوار پہ 4 باتیں لکھی ہوئی ہیں. پہلی بات اتری ہوئی ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو، دوسری بات اتری ہوئی ہے نماز قائم کرو، تیسری بات اتری ہوئی ہے چوری کرو، اور چوتھی بات اتری ہوئی ہے کہ ایمانداری سے کماؤ. تو اب یہ 4 باتیں لکھی ہیں، اب چاروں کی چاروں ہم تھوڑی نہ مانیں گے. جو باتیں صحیح ہیں مانیں گے. ایک بات میرے بھائی غلط ہے کہ ہاں چوری کرنا چاہیے، اس کو نہیں مانیں گے. اب یہ اصول کی جائن نے بنا دیا کہ نہیں 4 باتیں آپ نے پڑھی ہے تو چاروں کو مانو. ہم وہ مانیں گے جس کی میرے بھائی دلیل اللہ اور اللہ کے نبی سے موجود ہو. تو بھائی وہ حنبلی تھے، تو حنبلی امام احمد بن حنبل رحم اللہ وہ خود اہل حدیث تھے، اور انہوں نے خود منع کیا تھا کہ دین میں کسی کی جو اندھی پیروی ہوتی ہے تقلید، تو دین میں کسی کی بھائی تقلید نہ کرنا، چاہے وہ امام اوزاعی ہو، چاہے امام شافعی ہو، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام فلاح ہو. انہوں نے تقلید سے روکا. تو الحمدللہ جو پیروں کے پیر تھے انہوں نے بھی میرے بھائی کسی کی تقلید نہیں کی. اب رہی بات میرے بھائی نماز میں رفع الدین کرتے تھے کیونکہ وہ حنبلی تھے، تو تمہارے پیر بابا حنبلی ہیں تو تم حنفی کیوں بنے بیٹھے ہو؟ بھائی اگر میرا پیر اگر بھائی وہ حنفی ہے تو ہم حنفی رہیں گے، میرا پیر شافعی ہے تو ہم شافعی بنیں گے. تو جیسا پیر میرے بھائی عمل کرے گا ویسے تو ہم کریں گے. یہ کون سا دوگلا پن ہے کہ پیر ہمارا حنبلی ہے اور ماننے والے جو مرید ہیں وہ حنفی ہیں. اوپر سے کہیں گے چاروں امام برحق ہیں، تو چاروں امام کہاں سے برحق ہو جائیں گے؟ اگر چاروں امام برحق ہیں تو حنفی مسلک کی جو معتبر کتاب فقہ حنفی اس میں آتا ہے فتاوی عالمگیری میں کہ اگر کوئی حنفیت کو چھوڑ کے شافعی بن جاتا ہے تو اس پر تعزیر مطلب اس کے اوپر لاگو ہوگی. کیا لاگو ہوگی؟ تعزیر، پنشمنٹ. اچھا پنشمنٹ، سزا. کیا یعنی کہ اگر میں حنفی ہوں اور میں حنفی سے شافعی ہو گیا تو اب میرے اوپر میرے بھائی پنشمنٹ ہمارے اوپر لاگو ہوگی. تو کیوں لاگو ہوگی؟ جب چاروں میرے بھائی برحق ہیں تو جو چاہے وہ بن جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ چاروں برحق نہیں ہیں. اور چاروں برحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے حنفی مسلک کی جو میرے بھائی کتاب در مختار اس میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حنفی مذہب پہ ہوں گے. تو جب نبی ایک آئے گا وہ حنفی ہوگا تو یعنی کہ حنفی حق پہ ہوئے نا، باقی 3 کیسے حق پہ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سب دوگلا پن ہے ان کا. چلیے ٹھیک ہے، میں رکھتا ہوں نا فون، پھر میں کبھی آپ سے بات کروں. وعلیکم السلام.